اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مخلوق کی اپنی ایک مختلف معراج رکھی ہے، یعنی انتہائی عروج کا جو مقام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی مخلوق پیدا فرمائی وہ بے مقصد پیدا نہیں فرمائی ہے، ان سب کی اپنی اپنی ایک معراج ہے، جس میں اشرف المخلوقات انسان یعنی ہماری معراج یہ ہے کہ ہم اپنے اس مقام تک عروج حاصل کریں جہاں سے ہمارا نزول ہوا ہے۔ اب معراج وہی کرتا ہے جو پہلے نازل ہوا ہو، جس کا پہلے کوئی نزول ہو وہی معراج تک پہنچتا ہے۔ اب نزول کے جو مدارج ہیں، جو درجے ہیں، اس کے بارے میں کبھی الگ سے بات کریں گے، کیونکہ وہ ایک تفصیلی بحث ہے اور اس کے اندر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی صرف ہمارا مخصوص موضوع ہے معراج۔ تو جو دیگر مخلوقات ہیں اس میں جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں اور وہ سارے جاندار ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سب کی اپنی یہ معراج ہے کہ وہ انسان کے کام آئیں، انسان کے کام آ جائیں، یہی ان کی معراج ہے۔ جیسے کہ پھل، پودے، سبزیاں، یہ سارے وہ مخلوقات ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ تخلیق ہے جن کے عروج کا مقام انسان کو سکون حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر وہ مخلوقات انسان کے جسم تک پہنچ جائے اور انسان انہیں کھا لے تو وہ ان مخلوقات کے لیے معراج کا مقام ہے۔ اسی طرح جو کچھ بھی جاندار پیدا کیے ہیں جسے انسان اپنے تصرف میں لیتا ہے اور اس کو سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو ذبح کر کے کھاتا ہے، وہ سب جو کام انجام دے رہا ہے، یعنی وہ مخلوقات جو اپنے اپنے کام انجام دے رہی ہیں، یعنی کھچر ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، یہ سواری کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو ان کی معراج یہی ہے، ان کا عروج یہی ہے کہ وہ اس اپنے جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں اس سے کام آ جائیں۔ اسی طرح جو جانور ذبح کر کے کھائے جا رہے ہیں اور جو حلال ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنے جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ انسانوں کا پیٹ بھریں، تو وہ انسانوں کے لقمہ بنتے ہیں، اور یہی ان کی معراج ہے۔ اسی طرح اب انسانوں کی معراج بھی ہے۔ انسان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج یہ رکھی ہے کہ انسان جب درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے اپنے پروردگار تک پہنچتا ہے اور اپنے پروردگار، اپنے مالک کی جو عرفان حاصل کرتا ہے، وہ معرفت تک جب پہنچتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار پہ آ جاتا ہے اور اپنے اللہ کا دیدار حاصل کرتا ہے، وہ انسان کے لیے معراج ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے وہ صرف روحانی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو امتی ہیں ان کو روحانی معراج عطا ہوتی ہے، اور وہ اپنے باطن میں اپنے پروردگار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کا دیدار حاصل کرتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج عام امتیوں سے بلکہ تمام مخلوقات سے مختلف ہے اور اعلیٰ ہے۔ وہ اس طرح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب اپنے جسم مبارک کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار کے لیے چلے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار میں وہ مقام حاصل کیا کہ پھر قرآن پاک میں آیا وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، مطلب اتنی قربت ہوئی کہ وہ قربت کے الفاظ کی تشریح اگر کی جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اتنا قریب تر ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار بھی حاصل کیا، اور اللہ پاک نے یہ خاص پروٹوکول ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، عطا فرمایا کہ اور کسی مخلوق کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ وہ مخلوق جسم کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی دیدار کو حاصل کرے۔ اب
ہم اس موضوع کو دوبارہ سمرائز کرتے ہیں اور مین پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ایک وہ معراج ہے، ہر مخلوق کی اپنی معراج ہے، اور ہر مخلوق اس کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب وہ مخلوق اپنا مقصد پورا کر لیتی ہے تو وہ اپنی معراج تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کی مثالیں پیچھے دے چکے ہیں ہم۔ انسان کی معراج کیا ہے؟ انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ اگر انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو مقصد حیات ہے، اپنے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مقصد کے ساتھ انسان کو دنیا میں بھیجا ہے وہ اس نے حاصل کر لیا، اور وہ اسی کی معراج ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جو ہے وہ تمام مخلوقات سے مختلف ہے۔ وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ خاص پروٹوکول دیا ہے، وہ خاص اعزاز دیا ہے جو اور کسی مخلوق کو نہیں عنایت فرمایا۔ یعنی کہ دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی مخلوق یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ جسم ظاہری کے ساتھ اپنی معراج کو پہنچی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار کو پہنچا۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے مرشد کی تعلیمات پر عمل کریں، اور انہوں نے جو راستہ ہمیں اپنی معراج مکمل کرنے اور عروج کے جو انتہائی مقام ہے اس تک پہنچنے کا راستہ جو بتایا ہے، جو طریقہ کار بتایا ہے، جو معاملات ہمیں دیے ہیں، ہم اس پر عمل کریں، ان تعلیمات پر عمل کریں، اور ہم اپنی اس معراج کے مقام تک پہنچیں۔ یہ بھی بات آپ نے سنی ہوگی کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز وہ کیفیت پیدا کرتی ہے، نماز میں وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو۔ دو صورتیں ہیں نماز میں کہ یا تو ایسی کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا پھر جو اس سے افضل کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے روبرو ہوں اور میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہوں۔ اور اسی چیز کو یہ کہا گیا ہے کہ مومن کی معراج جو ہے وہ نماز ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے شیخ کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہی معراج حاصل کرنا، اسی عروج کے مقام تک رسائی حاصل کرنا، یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ ہمیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اسے پہچانیں، اور اس کو پہچاننے کے لیے بہت سارے مختلف طریقہ کار ہیں، عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، مراقبے ہیں، اور بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ اور اس میں مخلوق کی جو خدمت ہے، یعنی خدمت خلق کا جو راستہ ہے، وہ تو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرشد کریم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ہم بھی اپنا مقصد حیات حاصل کر کے اپنی معراج تک رسائی حاصل کریں۔